السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم۔ وقال الله في مقام آخر: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل البيت أذكركم الله في أهل بيتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، پاک، مطہر، معلا کلمات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کونین، تاجدار انبیاء، ختم الرسل، امام الموحدین، امام المجاہدین، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق صد تکریم میرے معزز بھائیوں، دین اسلام اللہ کا وہ دین ہے کہ جس نے ہمیں یہ تصور دیا کہ ہر انسان کو اللہ نے ایک برابر پیدا کیا ہے۔ فرمایا: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، اے ساری کی ساری انسانیت، ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور اس کے بعد پھر ہم نے تمہیں
مختلف گروہوں اور مختلف قبائل کے اندر تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف پہچان ان کے ذریعے حاصل کر سکو، اور فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تم اپنے آپ کو اللہ کے ہاں اعلیٰ سٹیٹس اور درجے کا بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے جس چیز کو اللہ رب العالمین نے معیار قرار دیا ہے، فرمایا وہ اتقاکم، جو تم میں سے تقوی میں جتنا بڑا ہوگا وہ اللہ کے ہاں عزت والا بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ ہم سے پہلے ایک قوم یہودی وہ اس ظلم اور وہم میں مبتلا تھے کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، وہ اپنے آپ کو نحن ابناء اللہ واحباؤہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے سب سے پسندیدہ لوگ ہیں، اور اس نسبت کی وجہ سے ہم جو مرضی کرتے رہیں ہمیں کچھ نہیں ہونے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس عقیدے کو اس کی جڑ سے اکھیڑ کر کے پھینک دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، فرمایا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ اگر کوئی ایمان والا نہ ہوا، اس کا تعلق اگرچہ میرے اہل کے ساتھ ہی کیوں نہ ہوا، میں اللہ کے ہاں اس کے کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ لیکن اگر کوئی آپ کے اہل بیت سے تعلق رکھتا ہو اور اللہ اسے ایمان کی دولت بھی عطا فرما دیں تو اس کے فضائل اور مناقب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے، اور آپ کا اہل بیت، آپ کا خاندان، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جنہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پھپھیاں، آپ کے چچا زاد بھائی، آپ کی ازواج مطہرات جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے، اور آپ کی اولاد، آپ کی بیٹیاں، اور ان سے اللہ نے جو اولاد عطا فرمائی وہ آپ کے نواسے اور نواسیاں، اور وہ بنو ہاشم کے لوگ جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی، یہ سب کے سب لوگ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خان وعدہ ہے، آپ کے اہل بیت ہیں۔ اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم میں حدیث لے کے آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق امت کو یہ درس دیا، آپ نے فرمایا اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے لوگو یہ میرے گھر والے، یہ میرا خاندان، یہ میرے اہل بیت جو ہیں، آپ نے فرمایا میں تمہیں ان کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، تم ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور ایک روایت شیخ البانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ صحیحہ میں لے کے آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یبغضون اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، ایسا بدبخت انسان جو میرے اہل بیت کے بارے میں اپنے سینے میں بغض رکھتا ہوگا وہ کبھی اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا، وہ اہل نار میں سے ہوگا۔
اور اہل بیت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حسنین اور کریمین کے ساتھ ایک خصوصی پیار فرمایا کرتے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح ہو گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پوچھا، اے علی تم نے میرے اس بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، جس کا معنی جنگجو، بہادر۔ وہ کہتے میں نے اس نیت سے یہ نام رکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بدر کے میدان میں نے کافروں کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، میں نے کافروں کی صفوں کو چیر کر کے رکھ دیا، میرا یہ بیٹا بھی مجاہد بنے گا، میرا یہ بیٹا جہاد کرنے والا ہوگا، اس لیے میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی میں اس کا نام تبدیل کر کے حسن رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھ دیا۔ اور اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی پیدائش کی اطلاع ملی تو اللہ کے نبی فوراً آئے، اور ان سے اتنا پیار تھا کہ آپ نے ایک کھجور کو لے کر کے اسے اپنے منہ مبارک میں چبا کر کے اپنے اس بیٹے کو گھٹی خود دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان نواسوں سے کس قدر محبت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے عقیقہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ یہ اللہ کے نبی کی ان سے محبت تھی، اور اس قدر محبت تھی کہ آپ ان کو آ کر کے باقاعدہ دم کیا کرتے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری حدیث لے کے آئے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کے پاس روزانہ آتے اور آ کے آپ ان کو دم کیا کرتے، اور آپ فرماتے ان اباکما، تم دونوں کے باپ، کانا یعوذ بہما اسماعیل و اسحاق، ابراہیم جیسے اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو دم کیا کرتے تھے، میں بھی تمہیں اسی طرح دم کرتا ہوں۔ اور آپ یہ کلمات پڑھتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ، اے اللہ میں ان اپنے دونوں بیٹوں کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں، آپ کے تمام کلمات کے ساتھ، شیطان مردود سے، اللہ اس کی چالوں سے، اے اللہ ہر بری نظر سے میں اپنے ان بیٹوں کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی ان سے اس قدر محبت کرتے، اور یہ صرف اللہ کے نبی ان سے محبت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ آپ کے صحابہ بھی اہل بیت سے بھی محبت کرتے، آپ کے نواسوں سے بھی محبت کرتے، آپ کے خانوادہ سے محبت کرتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ ان کا جو چہرہ مبارک تھا وہ زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا، ان کی مشابہت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ تھی۔ تو ایک دفعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی بھی ساتھ ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، بے ابی شبیہ بالنبی کی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھنے والے، آپ اس طرح سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں، لیس شبیہ بعلی، تو اتنا علی کے مشابہ نہیں ہے جتنا تو رسول اللہ کے مشابہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس ہی کھڑے ہیں، اور روایات میں آتا ہے وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، حضرت علی یہ بات سن کر کے مسکرا دیے ہیں۔
ان کے ساتھ تو صحابہ اکرام بھی محبت کیا کرتے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے دور خلافت میں جب کہیں سے مال غنیمت آتا تو جو بدری صحابہ تھے ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 5000 درہم مال غنیمت سے دیا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5000 درہم جاتے، اور حضرت علی کے ساتھ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے لیے بھی حضرت عمر 5000 درہم بھیجا کرتے۔ کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا، کیا عمر یہ دونوں تو بدری نہیں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا لِمَكَانِهِمَا مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت حاصل ہے، میں اس نسبت کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہوں۔ صحابہ تو اتنی آپس میں محبت کرنے والے تھے، یہ رشتے تو آپس میں اتنی محبتوں اور چاہتوں والے رشتے تھے، اور یہ اللہ کے نبی کے وہ عظیم شہزادے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنے پھول قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اپنے خطبے کو چھوڑ کر کے منبر سے اتر جاتے ہیں، یہ وہ عظیم شہزادے جن کے لیے رسول اللہ واز چھوڑ کے ان کو جا کے اٹھا کے لے کے آتے ہیں۔ یہ اتنے عظیم شہزادے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنے ان شہزادوں کے متعلق کچھ پیشن گوئیاں بھی فرمائی، اور امت کو یہ نصیحت بھی فرمائی، فرمایا میری امت کے لوگوں، من احبنی فلیحب ھذین، جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ میرے ان دونوں بیٹوں کے ساتھ بھی محبت کرنے والا ہے۔ اور آپ نے یہ دعا فرمائی، فرمایا اللہ فقد احبنی، اے اللہ جو حسن اور حسین سے محبت کرنے والا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرنے والا ہے، تو اس کے ساتھ محبت فرما۔ اور فرمایا اللہ جو ان دونوں سے بغض رکھنے والا ہے وہ دراصل مجھ سے بغض رکھنے والا ہے، تو بھی اس سے بغض فرما۔ ان کی عظمت، ان کی فضیلت اور ان کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر بیان فرمایا۔ ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ میرے دونوں شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو اندازہ کریں کہ اگر کسی کے دل میں ان کے بارے میں بغض ہو تو کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ اصل میں اس وقت امت افراط و تفرید کا شکار ہے۔ ان کی عظمت، ان کے مناقب، ان کے فضائل اپنی جگہ مسلمہ ہیں، لیکن ان کی محبت کی آڑ لے کر کے بعض ناعاقبت اندیش لوگ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تبرہ کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو برا کہتے ہیں، سیدنا عمر فاروق کو برا کہتے ہیں۔ کیا کبھی ان لوگوں نے غور کیا کہ ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر اس وقت بھی کہاں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی مسجد میں بیٹھے ہیں اور آپ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، ما بین بیتی و منبری، میرے گھر سے لے کے میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ نے اس کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنایا ہے۔ آج ابو بکر اور عمر اس جنت میں لیٹے ہوئے ہیں رضی اللہ عنہما۔ اگر کوئی انسان ان کے بارے میں بھی اپنے دل میں بغض رکھتا ہے تو ایسے انسان کو بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ صحابہ تو آپس میں محبتیں بانٹنے والے تھے، یہ صحابہ تو ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں نشاور کرنے والے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی مسلمانوں کے امیر المؤمنین ہیں،
بلوائیوں نے مدینے کے اوپر حملہ کر دیا ہے، اور سیدنا عثمان اس بات کو پسند نہیں کر رہے کہ کوئی انسان میرے لیے لڑائی کرے، اور مدینے کی وہ پاک گلیاں جہاں پر کسی جانور کو بھی مارنا منع کیا گیا ہے، وہ حدود حرم، وہاں پہ میرے لیے کسی انسان کا خون بہایا جائے۔ حضرت عثمان اس ڈر سے اپنے دروازے پہ کسی کو بطور گارڈ بھی نہیں کھڑا کر رہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹوں حسن اور حسین دونوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر کے چھپ کر کے حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑا ہو کے ان کے لیے پہرا دو۔ یہ محبتیں تھیں ان کی تو آپس میں۔ اور سیدنا عثمان اور سیدنا علی ہے کون تھے رضی اللہ عنہما؟ یہ دونوں ہم زلف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر تھیں، اور ایک بیٹی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تھی۔ آج لوگوں نے جن کو دو مختلف پارٹیاں بنا دیا ہے، اور لوگوں کے اندر اس بات کو باور کروا دیا ہے کہ شاید ان کی تو آپس میں دشمنیاں تھیں، نعوذ باللہ، یہ تو ایک دوسرے کے لیے کچھ معاملات ہوئے، انسان ہونے کے ناطے کچھ غلط فہمیاں ہوئیں، لیکن جب وہ غلط فہمیاں دور ہو گئیں، حضرت فاطمہ آئی تھی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کہ آپ مجھے میرے بابا کی وراثت سے حصہ دیں، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ان کو مسئلہ سمجھایا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہم انبیاء درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے، ہم تو علم کی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے اپنا مطالبہ ترک کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب مسئلہ سمجھا دیا، حضرت فاطمہ کو مسئلہ سمجھ آ گیا، انہوں نے اپنا مطالبہ ترک کر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے تو مجبوراً جبراً جب نہ دیا گیا، تو ان سے پوچھا یہ جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود امیر المؤمنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، تو کیا فدق کی زمینیں جو تھیں وہ انہوں نے اپنے حصے کی لے کر کے ان کو بانٹ کے تقسیم کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ مسئلہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے سمجھا دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اس باغ کا حصہ، اس سے جو منفعت اور فائدہ اٹھایا جاتا تھا، وہ ان کو ان کے گھروں میں پہنچائی جاتی تھی، اور وہ تھی مسلمانوں کے امیر المؤمنین اور بیت المال کے قبضے میں ہی رہتی تھی۔ یہ صحابہ تو آپس میں محبتیں بانٹنے والے۔ حضرت ابوبکر صدیق کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ جب ان کی بیٹی حفصہ کا شوہر شہید ہو گیا احد کے میدان میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عمر سے ان کا رشتہ مانگا۔ اللہ کے نبی کے سسر تھے۔ اور حضرت عمر کون تھے؟ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ مانگا، اور آ کے صحابہ کو کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، مجھے مبارکباد دو، میں نے آج اس خاندان سے رشتہ جوڑ لیا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل قیامت کے دن ہر کسی کا نسب جو ہے وہ کٹ جائے گا ماں سوائے میرے نسب کے۔ آج میرا بھی اس خاندان سے تعلق بن گیا، اور آج جس نام کے اوپر پوری فقہ جعفریہ کھڑی ہے، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، وہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی پوتی ام فروہ تھی، ان کے وہ بیٹے تھے۔ حضرت حسین کے پوتے
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ام فروہ کی جب شادی ہوئی اللہ نے ان سے بیٹا عطا فرمایا، وہ تھے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ۔ لوگوں نے آج ان کو آپس میں ایسے باور کروا دیا کہ جیسے شاید یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، یہ تو آپس میں محبتیں بانٹنے والے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہیں جن کا نام تھا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر بن ابی طالب کے ساتھ ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسماء بنت امیس جو حضرت علی کی بھابی تھی ان کے ساتھ نکاح فرما لیا، اور اللہ نے ان کو اس میں سے بیٹا دیا جس کا نام تھا محمد بن ابو بکر۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ پھر نکاح کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ بیٹا جو حضرت ابو بکر سے ہوا تھا محمد بن ابو بکر، اس کی پرورش کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو آپس میں یہ محبتیں تھیں، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے جانیں نچھاور کرنے والے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں آخری وقت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ اپنی چارپائی پہ ہیں، لوگ کھڑے ہو کے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، میں اچانک دیکھتا ہوں کہ میرے کاندھے کے اوپر کسی انسان نے ہاتھ رکھا ہے، میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اور حضرت علی کیا فرما رہے ہیں، رحم اللہ، اے عمر اللہ تیرے اوپر رحم کرے، تو بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی ہوگا، کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا، آپ فرماتے تھے دخلت انا و ابو بکر و عمر خرجت انا ابو بکر و عمر۔ اللہ کے نبی اکثر یہ کہا کرتے تھے میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر نے ایسے کیا۔ جب دنیا میں آپ اکٹھے تھے اللہ آپ کو آخرت میں بھی اکٹھا رکھے گا۔ ان کی تو یہ محبتیں تھی آپس میں، وہ تو ایک دوسرے کے متعلق اس طرح کی محبتیں رکھنے والے تھے، وہ تو اس طرح سے ایک دوسرے کے لیے قرابتیں بانٹنے والے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھنا اپنے رشتہ داروں سے محبت رکھنے سے زیادہ افضل سمجھتا۔ وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں رکھنے والے تھے۔ آج لوگوں نے ان کے نام کے اوپر، آج لوگوں نے ان شخصیات کو لے کر کے فرقے بنا لیے، لیکن وہ ایسے نہیں تھے، وہ تو محبتیں بانٹنے والے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس قدر احترام کرنے والے تھے۔ جنگ جمل ہو گئی، وہ کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پہ، اس کے بعد بعض مسلمانوں نے کہا کہ حضرت علی آپ اس کا مال غنیمت نہیں لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کون ہے تم میں سے جو اس بات کی جرت کر سکے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو غلام بنائے۔ آپ پھر باقاعدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور وہاں پر جا کر کے آپ نے ان کو والدہ محترمہ کہہ کر کے مخاطب کر کے سلام پیش کیا، اور انہوں نے بھی ان کو مرحباً کہتے ہوئے ان کا احترام کیا۔ یہ تو ان کی آپس میں محبتیں تھیں، وہ شیطانی چالیں تھیں جو کچھ عرصے کے لیے ان کے درمیان حائل ہوئی، لیکن وہ ان کی محبتوں کو ختم نہ کر سکی۔ یہ تو آخر عمر تک ایک دوسرے کا احترام کرتے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کے نام اکٹھے کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو حضرت علی کی اولاد میں ابو بکر نام کے بیٹے بھی مل جائیں گے، عمر نام کے بیٹے بھی مل جائیں گے۔ کیا کوئی
اپنے دشمنوں کے نام پہ اپنی اولادوں کے نام رکھتا ہے؟ آج جنہیں بیمار کربلا کہا جاتا ہے، کبھی ان کے نام پڑھ کے دیکھ لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کے نام آپ کو ابو بکر اور عمر ملیں گے، وہ تو ابو بکر اور عمر سے محبتیں کرنے والے تھے۔ آج ہم بھی اپنی اولادوں کے نام اپنے پیاروں کے نام پہ رکھتے ہیں جن سے محبتیں ہوتی ہیں، اسی طرح وہ صحابہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبتیں کرنے والے تھے۔ آئیے آج امت کے لیے اس میں درس اس بات کا ہے کہ ہم ان نفرتوں کو ختم کر دیں، ان ایک دوسرے کی قدورتوں کو دلوں سے نکال کر کے محبتوں کو بڑھا کر کے یہ جو تبرہ کرنے والے، صحابہ کو برا بھلا کہنے والے، کچھ ناقبت اندیش اہل بیت کو برا بھلا کہنے والے، ان ہر قسم کی نفرتوں کو مٹا کر کے جس طرح وہ آپس میں محبتیں کرنے والے تھے، آج ہم ان کے ماننے والے بھی اسی طرح محبتیں کرنے والے ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں صحابہ اکرام سے، اہل بیت سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، ان سے اس طرح محبت کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہمارے ایمان کا وہ جز اور حصہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر